بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، گزشتہ روز سوشل میڈیا پر سیالکوٹ کے ایک رمضان بازار کی ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی، اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ جس کے اندر فردوس عاشق ایوان صوبائی وزیر ہیں جو پنجاب کی، وہ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کو ڈانٹ رہی ہیں، خاتون اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کو، کہ وہاں پر جو بازار کے اندر ریڑھی کے اوپر جو ہے وہ گلے سڑے پھل موجود ہیں۔ ویڈیو کی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، یہ کیونکہ ویڈیو بڑی وائرل رہی، اس حوالے سے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تمام تر معلومات اور ویڈیو کی تفصیلات آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ میرا مطمئن نظر اس ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ میں اس کے بعد ہونے والی جو آگے کی بات ہے، جو اندر کی بات ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے کیا جواب ہیں۔ ویڈیو کے اوپر اگر میں بات کر دوں تو پھر یقیناً آپ کو کوئی نئی انفارمیشن نہیں ملے گی۔ یقیناً آپ ایک نئی انفارمیشن کے لیے ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر آتے ہیں، اس کو وزٹ کرتے ہیں، تو آپ کی اسی امید کو پورا کرتے ہوئے میں تھوڑی آگے کی بات کرتا ہوں اور آپ کے ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں کہ فردوس عاشق ایوان بمقابلہ سونیا صدف اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کتنے دن کے لیے معطل ہو سکتی ہیں، اور عثمان بزدار یا چیف سیکرٹری پنجاب زیادہ طاقتور کون ہے، اور فردوس عاشق اور سونیا صدف کس میں کتنا دم ہے، معافی ہوگی یا تلافی ہوگی، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ کچھ اہم ترین معلومات ہم نے آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سرکاری ملازم کے خلاف جو کارروائی کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ آپ سن لیجئے کہ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز میں کسی بھی ملازم کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، اور کارروائی شروع کرنے کا حق قانون کے مطابق اس محکمے کو دیا گیا ہے جس نے اس ملازم کو بھرتی کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس بھی یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی سرکاری ملازم کے خلاف انکوائری کا حکم دیں۔ یہ اہم ترین بات ہے، اور یہیں پہ اب یہ دیکھا جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ لوگ ڈیوائیڈ ہیں۔ اگر لوگوں نے سونیا صدف کے حق میں بات کی تو ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ اس حوالے سے ٹرینڈ بھی چلایا کہ جو نوکر شاہی ہے وہ عوام کو جواب دہ ہے، یعنی سول بیوروکریسی افسر شاہی کی انہوں نے بات کی کہ وہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو جواب دہ ہے، اور ان کا رویہ پاکستانی عوام سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ فردوس عاشق ایوان نے ٹھیک کیا، یہ بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا، جبکہ دوسری جانب مریم نواز اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سونیا صدف کی حمایت میں بھی سامنے آئے، اگرچہ ان کو سوشل میڈیا کے اوپر صارفین نے یہ بتایا کہ آپ کا خود مسلم لیگ نواز کا، رانا ثناء اللہ کا، شہباز شریف کا اور دیگر لوگوں کا کیا رویہ ماضی میں رہا ہے سول بیوروکریسی کے حوالے سے۔ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب کا بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا، جنہوں نے فردوس عاشق ایوان کے اس رویے کی مذمت کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ بڑی تیزی سے گردش کرنے لگا کہ کیا چیف سیکرٹری پنجاب کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا، اور کیا بیوروکریسی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا حکم مانتی ہے یا نہیں۔ کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے لوگوں کے اندر کہ شاید پہلے دن ہی سے بیوروکریسی، جس کے اوپر نواز لیگ کی تقریباً 35 سے 40 برسوں کی سرمایہ کاری ہے، وہ جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ آج بھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے، اور وہ عمران خان کو مرکز میں اور عثمان بزدار کو پنجاب میں جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیتی، ان کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اور یہ کچھ تاریخی حقائق بھی ہیں، قائد اعظم نے بھی جو ہے وہ بیوروکریسی کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ان کا مقصد جو ہے وہ ان کا مطمئن نظر پاکستانی عوام کی خدمت ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر وہ افسری جاڑیں۔ لیکن عام عوام کی رائے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ہیں، آپ بھی اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں کہ جو سول بیوروکریسی ہے وہ اس حوالے سے عوام کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں کرتی، اور سونیا صدف کو جہاں کچھ لوگ اچھا آفیسر گردانتے ہیں، وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سونیا صدف کی غلطی تھی کہ فردوس عاشق ایوان جب وہاں پر آئیں تو وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھی رہیں، جس کا اور وہی بیک گراؤنڈ تھا جس کے اوپر فردوس عاشق ایوان نے انہیں یہ کہا بھی کہ وہ اے سی کے اندر جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں اور کام نہیں کرتی۔ بہرحال یہ جو رولز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اندر کی بات، وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان وزیر پاکستان کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کو حکم دیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ انکوائری شروع کرنے کے بعد پہلا کام قانون کے مطابق اس کو ملازم کو شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کرنا ہوتا ہے۔ اس قانون کی شق نمبر 7 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متعلقہ ملازم کو شوکاز نوٹس جاری کریں، اور ملازم 7 دنوں کے اندر شوکاز نوٹس کا جواب دے، جس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے۔
اس نوٹس میں اس نے اس کا جواب دینا ہے. تاہم قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ملازم کسی کرپشن میں ملوث ہے یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ملکی سالمیت یا سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہوا ہو اور متعلقہ محکمے کے پاس اس کے واضح ثبوت بھی ہوں تو متعلقہ ملازم کو شو کاز نوٹس جاری کر کے وضاحت کا موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ انکوائری شروع ہوتے ہی اسی قانون کی شق نمبر 5 کے تحت متعلقہ ملازم کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا جاتا ہے اور انکوائری کو 3 مہینوں میں مکمل کر کے ملازم کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن قانون کے مطابق اگر محکمہ چاہے تو معطلی کا یہ جو دورانیہ ہے یہ 3 مزید ماہ تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اور جس ملازم کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے اس کے کیس کو دیکھنے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بنائی جا سکتی ہے جس کا سربراہ متعلقہ ملازم سے رینک میں سینئر ہوگا. یہ تو ہوگی قانونی کارروائی اور دیگر سارا معاملہ جس کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہیں، اور یہ معاملہ فوری طور پہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ ملازم اس کے بعد جو ہے وہ چارج شیٹ اپنی لینے کے بعد عدالت میں بھی جا سکتا ہے اور پھر اس کے پاس بھی کچھ رائٹس ہیں. یعنی خاصا یہ ایک پیچیدہ جو ہے وہ ایک سارا نظام ہے. اور اب لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. کیا ان کی معطلی ہوگی، کتنے دنوں کے لیے ہوگی، یا معطلی سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے، اور کس میں فردوس عاشق میں دم ہے، سونیا صدف میں ہے، کون کس سے معافی مانگے گا. لیکن لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اب یہ بات کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کو اب اپنی اتھارٹی جو ہے وہ دکھانا ہوگی. چیف سیکرٹری پنجاب کیونکہ فل فور جو ہے وہ ان کے حمایت میں جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کی حمایت میں سامنے آئے تھے. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کا نوٹس جو ہے وہ لیا ہوا ہے، اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اور فردوس عاشق امان بھی اور دیگر لوگ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صرف سیاستدان جو ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہے. اگر سیاستدان عوام کے سامنے جواب دیں تو عوامی اور جو عوامی پیسے سے، عوامی ٹیکسوں سے جو ہماری بیوروکریسی جو تنخواہ لیتی ہے وہ بھی عوام کے سامنے اسی طرح جواب دہ ہے. اور ایک یہ بھی بڑا گہرا تاثر ہے کہ اس بیوروکریسی کی نااہلی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر جو ہے وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ پرائس جو ہوتی ہے، جو اشیاء ضروریات کی قیمتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر چیک کرنا جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کا کام ہے. لوگوں کو کس قسم کی اشیاء مل رہی ہیں، کس قسم کی سروسز مل رہی ہیں کسی بھی ادارے سے، اس سب کے اوپر جو چیک رکھنا جو ہے وہ اسی ضلعی اور سرکاری انتظامیہ کا کام ہے. اور یہی وہ مد نظر تھی بات فردوس عاشق امان صاحبہ کی بھی، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ سونیا صدف کو ڈانٹا بھی. ہاں ان کے لہجے کے اوپر یا ان کی زبان کے اوپر تو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی کہ اسسٹنٹ کمشنر کو جو اس علاقے کا ہے اس کو ہر صورت ہر ایک چیز کے اوپر، رمضان بازاروں کے اوپر وہاں کیا کچھ بک رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی مکمل نظر ہونی چاہیے. اور لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہوں، عام عوام ہوں یا سوشل میڈیا کے صارفین ہوں، وہ اس سارے معاملے کو ایک قسم کا جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے کہ ٹیسٹ کیس جو ہے وہ عثمان بزدار کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اور پنجاب کی حکومت کے لیے اور تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس معاملے سے کچھ بھی نہ نکلا تو چند دن پہلے جو ہے وہ بیوروکریسی کو دھمکیاں دی گئیں رانا ثناء اللہ کی جانب سے. اس وقت تو بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے لیے نہیں بولی، نہ ہی کوئی کسی کے حمایت میں سامنے آیا. لیکن آج جب ایک عوامی نمائندے نے سوال کیا، پوچھا اس اسسٹنٹ کمشنر سے، اس کو ڈانٹا، تو اس کے بعد جو ہے وہ بیوروکریسی کی جانب سے جواب بھی آ گیا. تو اس معاملے کو ہر صورت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو دیکھنا ہوگا. اس معاملے کے اوپر کمنٹ اپنا آپ دے سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں کمنٹ باکس کے اندر. اور یہ آپ کو ضرور بتانا چاہیے کہ کیسے کام کرنا ہوگا پاکستان کے اندر سول بیوروکریسی کو، اور کیا آپ کے خیال میں یہ جو بیوروکریسی ہے یہ عمران خان حکومت اور عثمان بزدار حکومت جس قسم سے یہ حکومت چلانا چاہتے ہیں، کیا وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، یا ابھی تک جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز کے کہنے کے اوپر، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے کہنے کے اوپر ماضی میں بھی کام کرتے رہے اور آج بھی اس کا حصہ ہیں، جس کے وجہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف مثالیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.